اور تم خود ان کی حقیقت صحیح طریقے سے نہیں جانتے ہو اور تم ان کی عبادت کرتے ہو، تو اس رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جو پورے عالمین کا پالنے والا ہے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو آپ نے ایک نگاہ فرمائی ستاروں کی طرف، یا ستاروں میں ایک نگاہ فرمائی۔ یہ بیچ کے تمام عبارات محذوف ہیں، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ نے ان سے کہا کہ تم خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ابھی فی الحال جا رہے ہیں اپنے میلے میں، کھانا وغیرہ سامنے رکھا تھا، اور انہوں نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، خوب مزے کریں گے، پھر واپس آ کر یہ کھانا کھائیں گے اور اس میں برکت حاصل ہوگی۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی جانب دیکھا اور فرمایا فقال انی سقیم، آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی میرے گمان ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے بیماری ہو جائے۔ یہ ماد اللہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا تھا کہ میں بیمار ہوں، بلکہ میں بیمار ہونے والا ہوں، کیونکہ یہ مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے یہ گمان کر کے کہ شاید اس ستاروں میں دیکھ رہے تھے، کوئی ان سے یہ احوال معلوم کر لیے ہیں، انہوں نے اصرار نہیں کیا اور وہ چلے گئے۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو وہ تمام لوگ آپ کو پیٹھ دے کر چلے گئے، یعنی انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ رہ جاؤ، سب اپنے میلوں میں چلے گئے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، پھر آپ ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے اور وہاں جا کے آپ نے فرمایا لا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، اب جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو پھر آپ نے دوبارہ کوشچن کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم گفتگو نہیں کرتے ہو؟ اب وہ کیا بولتے، بت تو بے جان ہیں۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو آپ نے لوگوں کی نظر سے بچ کر، اپنے آپ کو لوگوں کی نظر سے بچا کر سیدھے ہاتھ سے ان کو توڑ دیا، ضرب لگائی، توڑ دیا، ان کو مارا۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا تو پھر وہ تیزی کے ساتھ آئے، وہ آگے بیان فرمایا کہ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو وہ متوجہ ہوئے آپ کی طرف جلدی کرتے ہوئے، یعنی تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آئے۔ کسی نے اطلاع دے دی میں وہاں تو بوٹ ٹوٹے پڑے ہیں، تو وہ سارے کے سارے میلوں سے آپ کے پاس آئے اور آ کے آپ پر پھر پوچھا کہ یہ کیوں آپ نے ایسا کیا۔ تو مختلف واقعات کی صورتیں ہیں جو قرآن عظیم میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں۔ یہاں پہ اس طرح بیان ہوا قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں اپنے ہاتھ سے تم تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے اور خود تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، ایک چار دیواری بناؤ، اور جسے بتایا تھا کہ 30 گز چوڑی اور 20 گز اس طرح لمبی تھی۔ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، اور یہ پیچھے واقعہ گزرا تھا کہ نمرود کے پاس آپ کو دربار میں لے گئے، وہاں مکالمہ ہوا اور اس نے پھر بعد میں یہ فیصلہ کیا تھا۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے آپ کے ساتھ فریب کا ارادہ کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے انہیں اسفلین میں سے کر دیا، یعنی نیچے رہ جانے والوں میں سے۔ دشمنوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان کافروں کو ہم نے نیچے رہ جانے والوں میں سے کر دیا، یعنی ان کو نیچا دکھا دیا۔ اور وہ اس طریقے سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا گیا تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ میں گئے، آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ بالکل آرام سے باہر تشریف لے آئے۔ تو اس طرح کفار جو تھے وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، جب آپ نے دیکھا کہ قوم آپ کا کہنا تسلیم نہیں کر رہی ہے، سرکشی سے باز نہیں آ رہی ہے، تو پھر عموماً ایسے ہوتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو اس مقام سے ہجرت کرنے کا حکم ہو جاتا تھا،
تو وقالا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی بے شک میں ذاہب جانے والا ہوں الی ربی اپنے رب کی طرف۔ اپنے رب کی طرف سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا تعین درست ہے، بلکہ مراد کہنے کی یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف سے اس مقام کی طرف جانے والا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ مجھے حکم ارشاد فرمائے گا، سیہدین، تو ان قریب وہ مجھے وہ مقام دکھائے گا، اس مقام کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ تو آپ شام کے قریب پہنچ گئے، سرزمین مقدس پر پہنچے، اور وہاں جا کر پھر آپ نے دعا فرمائی، ربی، اے میرے رب، حب لی من الصالحین، مجھے لائق اولاد عطا فرما، صالحین میں سے، نیک اولادوں میں سے عطا فرما دے۔ فبشرناہ، تو خوشخبری سنائی ہم نے اسے، بغلام حلیم، ایک سمجھدار بیٹے کی۔ اب وہ سمجھدار بیٹا کون ہے؟ اس میں بڑا اختلاف ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے یا اسماعیل علیہ السلام۔ دونوں جانب دلائل موجود ہیں، لیکن زیادہ قوی دلائل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ مشہور ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، تو آپ جب وہاں پہنچے مکۃ المکرمہ، پھر وہاں پہ آپ کے صاحبزادے، یعنی آپ کے پہلے صاحبزادے ہوئے، پھر بیوی کے حکم سے آپ نے ان کو وہاں چھوڑا لقدق صحرا میں، پھر بعد میں اللہ کے حکم سے جا کر ملے۔ تو یہ پیر بیچ کا تمام واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ اتنا ارشاد فرمایا فلما، پھر جب بلغا، بڑا ہو گیا وہ بچہ، منہ السعی، آپ کے ساتھ کام، پہنچ گیا آپ کے ساتھ کام تک، کوشش تک، یعنی مراد یہ ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، لیکن لفظی ترجمہ ہے کہ فلما، پس جب بلغا، پہنچ گیا وہ بچہ، معہ، آپ کے ساتھ، السعی، کوشش تک، یعنی کوشش کے قابل ہو گیا، کام کے قابل ہو گیا، کام کے قابل ہونے تک پہنچ گیا، قالا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں، انی، بے شک، یہ کیا دیکھا ہے کہ بے شک میں، اذبحک کا، ذبح کر رہا ہوں تجھے، فانظر، تو کیا تو رائے دے، ماذا ترا، تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے، فانظر، تو دیکھ، ماذا ترا، کہ تیری کیا رائے ہے۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ قال یا بنیا، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، تو یا بنیا، یہ ابنی کی تصغیر ہے بنیا۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصغیر جو ہے ہمیشہ، یعنی تصغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اسم میں تبدیلی کر کے اسے کسی اور شکل میں بدل دینا، اور اس اسم کی شکل بدلنے سے مقصود محبت کا اظہار ہوتا ہے، کسی کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے، کرنا مقصود ہوتا ہے، یا بعض اوقات کسی کی حقارت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے ہم بولیں کہ رجل، اس کا مطلب ہے مرد، اور اسی کو بنا دیں رجائل، تو اس کا مطلب ہے چھوٹا حقیر سا مرد۔ اسی طرح عبد مانے غلام، اور عبید مانے ایک حقیر سا غلام۔ تو بعض اوقات یہ حقارت کے لیے ہوتی ہے، تصغیر بنائی جاتی ہے، اور بعض اوقات تعظیماً ہوتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے قریش، یہ قرشن سے قریش بنایا گیا ہے، اور قرش اس جانور کو کہتے ہیں سمندر کے کہ جو سب جانوروں پر غالب آ جائے، جیسے ویل مچھلی وغیرہ ہے، تو اسی نسبت سے پھر نبی کریم کے قبیلے کا نام قریش ہو گیا، یہ تعظیماً بنایا گیا۔ اور اسی طرح بعض اوقات تصغیر بنائی جاتی ہے محبت کے اظہار کے لیے، جیسے عربی میں ہراتن کہتے ہیں چھوٹی بلی کو۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی آستین کا کرتا پہنے ہوئے تھے جس میں ایک بلی کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو مزاح فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اے چھوٹی بلی والے، تو ہرہ کی تصغیر بنائی ہریرہ، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا، وہ بڑے خوش ہوتے تھے، اور یہ آپ کا کنیت آپ کی مشہور ہو گئی، یہاں محبت کا اظہار ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہے یا بنیا، کہ اے میرے بچے، تو یہاں پر جو ابن کی تصغیر بنائی گئی ہے، یقینی سی بات ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی تعظیم تو نہیں کر رہے تھے، یہاں پر نہ بیٹے کی توہین اور تحقیر کا ارادہ تھا، بلکہ اظہار محبت کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ اس میں تصغیر کا استعمال اگر آپ کسی ذات کے لیے، کسی شخصیت کے لیے کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ توہین کے مفہوم یا معانی پر ہی مشتمل ہو، بعض اوقات محبت والا مفہوم بھی اس میں ہوتا ہے،
اپنائیت والا مفہوم ہوتا ہے، تعظیم والا مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہاں پہ پیار والا مفہوم ہے کہ آپ نے محبت سے بیٹے سے کہا، اور پھر آگے فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ چونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی الہی کی ایک صورت ہوتے ہیں، جس کی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ نے اس خواب کو بیان کیا تو بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بالکل اگر آپ کو خواب میں دکھایا گیا تو آپ مجھے ذبح کریں، اور آپ نے باقاعدہ ذبح کیا، یہ قرآن میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے، نبی کا خواب ایک شرعاً حجت تھا، وہ سچا خواب تھا، تبھی تو آپ نے عمل کیا، اور وہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تحسین فرمائی، آپ کی کوئی گرفت نہیں فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اس پہ ہم کلام مزید کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 102 آیات کی تفسیر تک ہم پہنچے تھے۔ اس میں واقعہ چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب شرعاً حجت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے بھی آپ کے اس خواب پر یہی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا اور اسی بات کا اظہار کیا کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 رات لگاتار یہ خواب دیکھا تھا کہ کوئی آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے صاحبزادے کو ذبح کر دیجئے۔ تو جو کہ اللہ کی طرف سے حکم مل رہا تھا، تو صاحبزادے نے بھی سعادت مندی کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو ذبح کے لیے پیش کر دیا تھا۔ تو یقیناً بیٹے بھی نبی تھے، آپ بھی نبی تھے، اور دونوں یہی سمجھ رہے تھے، اور بالکل درست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو مطلب حکم ہوا، اور آپ نے اس کو بالکل درست سمجھا کہ ہمارا خواب ایک شرعاً حجت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی کی ایک صورت ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا فرض ہوگا۔ تو نبیوں کا خواب شرعاً حجت ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابتداءً خواب میں ہی وحی فرمائی جاتی تھی، یعنی خواب میں مستقبل کے واقعات دکھا دیے جاتے تھے، اور بخاری کی ابتدائی روایات میں سے ہی یہ روایات ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے، اور جیسا آپ دیکھتے تھے ویسا ہی ظہور پذیر ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ صرف نبیوں کا معاملہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اس آپ کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد، چاہے کوئی صحابی ہی کیوں نہ ہو، کوئی کتنے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، ان کا خواب شرعاً حجت نہیں ہے۔ یعنی وہ سچا ہو سکتا ہے، اس کے سچے ہونے کا انکار نہیں ہے، لیکن کیا اس کو بنیاد بنا کر کیا وہ کوئی شرعی حکم بیان کر سکتے ہیں، یا کسی شرعی حکم کو جو صریح شرعی حکم اس کو ترک کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا خواب حق ہوگا لیکن شرعی طور پر حجت نہیں ہوگا۔ اور عام آدمی کا خواب تو بڑے ہی اس میں مسائل ہوتے ہیں کہ بعض لوگ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں تو یہ تو ضرور ہے، حق ہے کہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے
کہ جس نے خواب میں نبی کریم کو ملاحظہ کر لیا تو وہ نبی کریم ہی ہوں گے، شیطان نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلع ہونے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ میں تمہارا نبی ہوں، یا آپ نے دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، یا کوئی تیسرا شخص آپ کو کہے گا کہ جی یہ تمہارے نبی ہیں۔ تو ان 3 طریقوں سے ذریعوں سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جس نے نبی کو دیکھا حق دیکھا۔ لیکن یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلام فرماتے ہیں تو اس شخص کا نبی کی زبان سے کوئی کلام سننا وہ شرعی حجت نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے نبی کریم نے کچھ فرمایا ہو اور خواب میں کچھ اور سن لیا ہو، لہٰذا اس کو بنیاد بنا کر خارج میں وہ کوئی حکم ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ فرما رہے تھے کہ تم شراب پیو، تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے نبی کریم کو خواب میں دیکھا، یہ بالکل حق ہے، لیکن وہ دراصل تجھے یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے تو شراب پی، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ تم شراب مت پیو، لیکن تمہیں غلط سنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم کے قول اگر آپ کچھ سنیں گے تو وہ شرعاً کوئی حجت نہیں ہوگا، ہاں نبی کریم کی زیارت بالکل حق ہے۔ اور ایسی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے نبی کریم نے کسی بد عقیدگی کی معاذ اللہ ترغیب دی ہے کہ میں کوئی غلط کام کروں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم نے تجھے ایسا نہیں کہا ہوگا، یہ تیری بد باطنی کی دلیل ہے کہ تیرا باطن خراب ہے، لہذا تجھے ویسی آواز سنائی دی ہے۔ تو یہ بس ذہن میں رکھیں کہ اگر نبی کریم کو بھی خواب میں دیکھا تو یقیناً حق دیکھا، لیکن آپ اگر کچھ کلام فرمائیں گے تو وہ شرعاً کوئی حجت نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں آپ کوئی صحیح بات مطلب ایسی بات جو شریعت کے مطابق ارشاد فرما رہے ہوں، اچھی بات ارشاد فرما رہے ہوں، یعنی بس وہ قرآن و حدیث کے خلاف بات نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، ہم اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نبی کریم خواب میں کوئی بالفرض قرآن یا حدیث کے خلاف حکم دیتے ہوئے نظر آئیں تو یہ ہماری غلطی ہوگی، ہم یہ کہا جائے گا تم نے غلط سنا۔ یا اسی طرح معاذ اللہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غلط حالت میں دیکھا، جیسے کسی نے اگر بغیر داڑھی کے دیکھا مثال کے طور پر، تو یہ اس کا مطلب باطنی خرابی کی دلیل ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شکل میں نظر آئے ہیں، تو وہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کی باطنی برائی کی وجہ سے اس شکل میں نظر آئے ہیں۔ یہ صرف نبی کریم کا معاملہ ہے، باقی آپ کے علاوہ کوئی بھی نبی نظر آ جائیں، حتیٰ کہ اگر خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہو، پردوں میں رہ کر ہی ہوتی ہے وہ زیارت، لیکن اگر ہو تو وہ بھی شرعاً کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ واقعی اللہ کی زیارت کی ہے یا واقعی دیگر انبیاء علیہم السلام کی زیارت کی ہے، کیونکہ شیطان اللہ یہ کہہ سکتا ہے خواب میں آ کے کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اور یہ اللہ کا ہی بہرحال فیصلہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارا نبی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کی شکل میں، یعنی وہ اپنی شکل میں آئے گا کسی شکل میں، اب ہم نے تو نبیوں کو دیکھا نہیں، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا خواب جو ہے وہ چونکہ شیطانی مداخلت سے آزاد نہیں ہوتا، تو اس میں چونکہ شیطانی مداخلت کا اندیشہ ہے، نفسانیت کا دخل بھی ہوتا ہے، بعض اوقات طبعی تقاضوں کا بھی دخل ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ خواب شرعاً حجت نہیں ہیں اور بہت زیادہ خرابی کے امکانات ہیں۔ اب یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں، بہنیں بولتی ہیں کہ جی ہمارے خواب میں وہ انبیاء علیہ السلام آ جاتے ہیں اور وہ حاضری جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ آ کر ہمیں مطلب گائیڈ لائن دے دیتے ہیں، بہت سے جوابات دے دیتے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں شیطانی مداخلت کا بہت شدید اندیشہ ہے۔ شیطان اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کو با کمال ہونے کا احساس دلا کر ہلاک و برباد کرتا ہے، لہٰذا اس قسم کی حاضریاں پہلے دور میں تو نہیں ہوتی تھیں، اب اس دور میں بہت زیادہ حاضریاں ہونے لگ گئی ہیں، تو یہ ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ شیطانی مداخلت کی وجہ سے ہو۔ تو اس چیز پر کامل یقین اسی وقت ہو سکتا تھا کہ اگر نبی کریم ہمارے درمیان ہوتے اور نشاندہی فرما دیتے، ان کے بعد چونکہ ہمیں حقیقت حال پر مطلع ہونے کے لیے کوئی ذریعہ اور سبب حاصل نہیں ہے، لہذا تمام یہ ظنیات میں آ گئی، اور ظنی چیزوں کے اندر ہلاکت اور بربادی کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے، بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔
یوں ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم استخارہ کریں گے اور استخارہ کرنے کے بعد ہر اس چیز کو اخذ کر لیں گے جو ہمیں استخارے میں نظر آئے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر آئے گی۔ تو استخارہ کرنا تو بہت اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم یہی مشورہ عموماً دیتے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان استخارے کیا کرتے تھے اور انہیں خواب نظر آتے تھے تو ان کے خواب شیطانی مداخلتوں سے پاک ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ تو بڑے ولیوں سے بھی بڑا درجہ تھا صحابی کا، تو شیطان قریب آتے ہوئے بھی گھبراتا تھا۔ حالانکہ ان کا خواب بھی شرع حجت نہیں مانا گیا، لیکن بہرحال شیطانی مداخلت کے اندیشے سے انہیں محفوظ رکھا گیا تھا، پاک و صاف رکھا گیا تھا، یہ وساوس سے پاک و صاف رکھا گیا تھا، لہذا ان کا خواب تو بالکل حقیقت ایک نظر آتا تھا، سچے خواب ہوتے تھے۔ ہمارے خواب جو ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے ہے تو رحمانی، نفس کی طرف سے ہے نفسانی، طبعی تقاضے کی وجہ سے تو طبعی، شیطان کی طرف سے آیا ہے تو شیطانی۔ اب ہم خواب استخارہ کی دعا وغیرہ پڑھ کے سو گئے اور خواب میں کچھ نظر آیا تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، نفس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، یا طبعی تقاضوں کے جواب میں وہ ہمیں خواب نظر آیا ہے، کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے استخارے پہ جو اشارہ مل رہا ہے اس پر کامل اعتماد غلطی میں مبتلا بھی کروا سکتا ہے، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ استخارہ ضرور کریں، لیکن اس کے بعد 2 چیزیں ہرگز نہ چھوڑیں، ایک تدبیر، دوسری مشاورت۔ مشورہ بھی ضرور کریں، اپنے ذہن کو استعمال کریں، تدبیر بھی اختیار کریں، اور آپ استخارہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر لیں، اور استخارہ جو آپ کو خواب میں اشارہ ملا ہے اس کے خلاف کرنے میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ واقعی وہ اللہ کی جانب سے ہے یہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے، ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اس لیے آخرت میں کوئی گرفت بھی نہیں ہوگی۔ تدبیر اور مشورہ یہ 2 چیزیں بھی ضرور ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ہے کوئی کسی کا خواب، جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ شرع حجت نہیں ہو سکتا، اور ابھی جیسے میں نے ایک اشارہ بھی کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں تشریف لا کر کوئی بات کہہ رہے ہوں اور وہ بات درست نہ ہو لگے ہمیں بالفرض، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم وہ بات بیان نہیں فرما رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حق ہے، خود سرکار نے فرما دیا، لیکن وہ جو بات فرما رہے ہیں وہ ہماری سننے کی، سماع کی غلطی کی بنا پر ہوگا، یا خدا نخواستہ ہمارے باطن کی خرابی کی وجہ سے ہمیں غلط بات سنی ہے، اس لیے اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ تو یہ چونکہ نبی تھے اور نبی کا خواب شرعاً حجت ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ انی ارا فی المنام، کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی، کہ بے شک میں اذبحک، ذبح کر رہا ہوں تجھے، فانظر، تو دیکھ، ماذا ترا، کہ تیری کیا رائے ہے۔ قال، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، یا ابتی، اے میرے والد، افعل ما تؤمر، آپ کر لیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی جس کا آپ کو حکم دیا آپ اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو کتنا نفیس جملہ آپ اندازہ کریں، یوں بھی فرما سکتے تھے کہ ستجدنی من الصابرین، آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، لیکن صبر کرنا ایک کمال، اور اس میں کمال کی نسبت اپنی جانب محسوس ہو رہی ہے کہ میں صبر کروں گا، اور یہ غیر مناسب ہوتا ہے کہ آدمی کمال کی نسبت صرف اپنی طرف کرے، کہ اس میں اگر وہ بالفاظ تکبراً یا عجب خود پسندی کے طور پہ نہیں کہہ رہا، لیکن پھر بھی اس کا شائبہ تو ہے، اس لیے بہت بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کمال کو جب اپنی طرف منسوب کرنے لگے تو درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ بھی ضرور کر ہی دے کہ میں انشاءاللہ اس کو کر لوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے۔ لہٰذا آپ نے کتنا پیاری بات درمیان میں ارشاد فرمائی، انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی اگر اللہ، انشاءاللہ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس طرح ایک کمال کی نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ مشیت الہی پر موقوف رکھی، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، ہمیں گفتگو کا سلیقہ بھی حاصل ہوا کہ جب ہم کوئی مستقبل کے بارے میں ایک اچھے کام کا دعویٰ کر رہے ہوں، ایک اچھی چیز کے ارادے کا اظہار کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ضرور کر دینا چاہیے، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو بعض لوگ بعض اوقات یہ ہمیں محسوس ہوگا، آپ بھی غور کیجئے گا، کہ نفس اس بات کو پسند نہیں کر رہا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے، میں دیکھنا ایسا ضرور کر لوں گا، بس اتنا ہی ہم کہیں گے، اور اگر یہ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو اندر سے نفس کہے گا نہیں بس اپنی طرف ہی نسبت کر، اسی میں ایک بڑائی کا پہلو ہے، اگر تو اللہ کی طرف منسوب کر دے گا تیرا کیا کمال،
تو بعض اوقات ہم اس قسم کے وسوسے کو فوراً قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف ایک اچھے کام کی نسبت نہیں کرتے اور ہم صرف اسے اپنے طرف منسوب کرنا پسند کرتے ہیں، اور یہ غیر مناسب چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ نے عرض کیا کہ ان قریب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مینا لے گئے، اور وہاں پر جا کر پھر یہ دوسری صورتوں میں بڑا تفصیل سے واقعہ ہے کہ آپ نے بیٹے کے انہی کے کہنے پر عرض پر ہاتھ باندھ دیے، پیر باندھ دیے، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی، اور بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے منہ کے بل لٹائیے، کیونکہ اگر سیدھا لٹائیں گے ہو سکتا ہے کہ میرے چہرے کے اوپر نظر پڑ کر آپ کے دل میں محبت بیدار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اور تکمیل میں تھوڑی سی دیر ہو جائے۔ تو آپ نے ان کو پشت کے بل لٹا کر اور پھر آپ کی گردن پہ چھری چلائی۔ تب روایات مختلف ہیں کہ آسمان سے مینڈھا آیا تھا، ایک روایت کے مطابق بکری کا بھی ذکر ہے کہ بکری آ گئی تھی اور اس پر وہ ذبح چھری چل گئی تھی، اور اس طرح آپ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے امتحان اور آزمائش میں پورا اتر کر ثابت کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام پر بہت بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ ان آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمیشہ پورا اترتے ہیں۔ تو فلما اسلما، پھر جب ان دونوں نے ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ بس یہاں پہ شرط ذکر کر دی گئی اور اس کی جزا نہیں بیان کی گئی، یعنی جب ایسا ہوا تو ایسا ہوگا۔ تو یہ جو آگے تو کے بعد آتا ہے یہ جزا ہے، اور پہلے والی چیز کو شرط کہتے ہیں، جزا کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو مفسرین نے یہاں پہ بقیہ مفہوم نکالا کہ پس جب ان دونوں نے ہمارے حکم کے مطابق سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، یعنی پشت الٹا لٹایا تھا پیٹ کے بل تاکہ نگاہ پڑے چہرے پر تو محبت بیدار نہ ہو جائے، تو اب جزا یہاں محذوف ہے، تو اس وقت کا حال مت پوچھو۔ یعنی یہ بہت ہی عظیم قربانی تھی، فرشتے ماہو حیرت ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر انسان اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ بہت ہی بڑی قربانی تھی اور بہت ہی بڑی آزمائش تھی، اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دینا ایک خواب پر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب آپ نے اس طرح لٹا دیا تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اور ہم نے ندا کی اسے کہ اے ابراہیم، قد صدقتا، بے شک تو نے سچ کر دکھایا، الرؤیا، خواب کو، یعنی تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوں کو، یعنی اسی طرح ہم پھر آپ کے اس قربانی کے بدلے میں، اس آزمائش کے بدلے میں ہم نے آپ کو بدلہ عطا فرمایا کہ آپ کو مزید عزت اور مقام عطا فرمایا، درجات کی بلندی عطا فرمائی، آپ کے اس طریقے کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اس کو سنت بنا دیا لوگوں کے لیے کہ وہ جانور ذبح کرتے رہیں گے، اور جب جانور ذبح کریں گے آپ کے تذکرے ہوتے رہیں گے اور آپ کی شان بلند ہوتی رہے گی۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت ہی واضح آزمائش تھی، بہت واضح آزمائش تھی، اور حقیقی بات ہے، اور اس سے وہ بھائی اور بہن بھی ذرا درس حاصل کریں کہ ہم جو تھوڑی تھوڑی مصیبتوں پر، اللہ کی طرف سے آنے والی تھوڑی تھوڑی پریشانیوں پر پریشان ہو کر زبان اعتراض دراز کر کے اور اپنے ان نیک اعمال کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ٹوٹے پوٹے ہم نے کیے ہیں۔ یا نماز بھی تو پڑھتے ہیں، روزہ بھی تو رکھتے ہیں، قربانی بھی تو کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مصیبت نازل فرما رہا ہے، تو ہم ان نیک اعمال کو بنیاد بنا کر غالباً یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہماری طرف متوجہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ بات بیان فرما دی کہ اور سمجھا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا مقبول ہوتا ہے، جتنا مراتب کا حامل ہوتا ہے، جتنے اس کو مناسب عطا کیے جاتے ہیں، اتنی ہی بڑی آزمائش میں بھی مبتلا کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا گیا۔ اور یہ آزمائش میں مبتلا کرنا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے کسی کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے کی بنا پر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے نے کوئی ظلم نہیں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ بھولا نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور پھر ان کو اچھے بدلے عطا فرماتا ہے جبکہ وہ آزمائش پر پورا اتریں، اور اگر آزمائش میں پورا اترنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر بہرحال وہ بندہ سزا کا مستحق بھی ہو سکتا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر انہیں بچا لیا، ان کا فدیہ دے دیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور ایک بڑا ذبیحہ فدیے کے طور پر دیا گیا۔
اور وہ ذبیحہ جسے میں نے بھی آپ کو بتایا اس میں اختلاف ہے کہ وہ مینڈھا تھا یا بکری تھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلے بعد میں آنے والوں میں ان کی تعریف کو باقی رکھا۔ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 108 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور ماقبل آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ایک سخت آزمائش کا تذکرہ تھا، اور اس آزمائش میں پورا اترنے کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوئے اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ تو 108ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر آخرین میں، بعد میں آنے والوں میں۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے بعد میں آنے والوں میں ان کی تعریف کو باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ تو بعد میں آنے والوں میں تعریف اس طرح باقی ہے کہ کوئی بھی دنیا کے اندر مذہب ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہو اور برے الفاظ میں ہوتا ہو۔ ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتا ہوا ہی نظر آئے گا۔ اور سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ تو چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہو تو جسے اللہ سلامت رکھے پھر اسے کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ آفات اور مصیبتوں سے بندے کو سلامتی میں رکھتا ہے، اور بعض اوقات طعنے، برا بھلا کہنا اور غلط باتیں منسوب کرنا، ان سے بھی سلامتی عطا فرماتا ہے۔ تو سلامتی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، اوپر بھی یہ تذکرہ ہوا تھا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک عمل کرنے والوں کو۔ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہے۔ تو یہ اس لیے لمبا ترجمہ یہ کیا ہے کیونکہ اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہے۔ تو مومن بندے تو وہ تو واقعی صاحب ایمان تھے، بلکہ ان کی برکت سے بہت سے لوگوں کو ایمان نصیب ہوا، بلکہ ان کی اولاد کی برکت سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، جیسے بھی آگے تذکرہ آ رہا ہے، اور پھر ان سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کے سب یعقوب علیہ السلام سے ہی نسل چلتی رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تو مومن بنایا، اور آپ کی اولاد سے جتنے لوگ ایمان لاتے رہے وہ مومن بنتے رہے۔ تو مراد یہاں پر کامل ایمان والے ہیں، تو اور اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور بشارت دی ہم نے انہیں اسحاق کی، وہ اسحاق جو نبی تھے صالحین میں سے، قرب خاص کے سزاواروں میں سے، یعنی قرب خاص حاصل کرنے والے لائق ترین لوگوں میں سے وہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر جو واقعہ گزرا اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے آیت کہ جس میں جو اس بات کے قائل ہیں کہ جو ذبیح تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام نہیں تھے۔
وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے برکت رکھی ان پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق پر، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے محسن نیک بھی تھے، وظالم اور ظالم بھی تھے، لنفسہ اپنی جان پر، مبین واضح طور پر، یعنی اپنی جان پر واضح ظلم کرنے والے بھی تھے، محسن اور نیک عمل کرنے والے بھی تھے۔ تو ان کی اولاد میں یعنی جو محسن تھے، ان سے مراد وہی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آتے رہے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہوئے، تو یہ محسن نیک بھی تھے، اور اس کے علاوہ ان کے متبعین۔ اور ظالم لنفسہ سارے کے سارے وہ تھے کہ جو کفار رہے، مشرکین رہے، اگرچہ آپ کی اولاد میں سے ہوئے، یعنی نبیوں کی اور نسلیں جو آگے چلتی رہی تھیں وہ ان میں بھی بگاڑ پیدا ہوئے، اور ان میں کفار بھی نکلے، مشرکین بھی نکلے، نافرمان بھی نکلے۔ اب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی مطلب حکمت اور مشیت ہے، اور اس طرف اشارہ بھی ہمیں مل گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر باپ نیک ہو تو اولاد بھی نیک نکلے گی۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ باپ بہت پرہیزگار نیک حتیٰ کہ نبی ہوتا ہے، لیکن اولاد جو ہے وہ اپنی شامت اعمال کی بنا پر گناہوں کی طرف نکل جاتی ہے، بس اوقات یہ ہو جاتا ہے، یا معاذ اللہ کفر کی طرف بھی چلی جاتی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی اسی طرح طوفان میں ہلاک و برباد ہوا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور ضرور بے شک احسان فرمایا ہم نے موسیٰ اور ہارون پر، کہ آپ دونوں کو نبی بنایا، آپ کو حکمت عطا فرمائی، ان دونوں پہ احسان تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور آپ دونوں کی قوم کو ایک بڑے ظلم سے، ایک بڑی آزمائش سے، بڑی سختی سے، کرب کہتے ہیں سختی کو، آزمائش کو، کرب عظیم سے ہم نے آپ کو نجات عطا فرمائی، اور آپ کی قوم کو بھی نجات عطا فرمائی۔ اس سے بھی دیکھیں اشارہ مل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں نبی تھے، لیکن پھر بھی کرب عظیم آپ کی طرف بھی متوجہ تھی، سخت آزمائش، بڑی سختیاں آپ کے ساتھ بھی ہوئیں، فرعون کی طرف سے، اس کی قوم کی طرف سے، لیکن آپ دونوں نے بھی صبر و تحمل فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ دونوں کو نجات عطا فرمائی۔ اس سے پھر یہ معلوم ہوا کہ کسی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب خاص حاصل کر لینا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جانا، اللہ کی بارگاہ سے کوئی منصب حاصل کر لینا، نیک اعمال پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر استقامت حاصل کر لینا، یہ اس بات کی دلیل نہیں بن جاتا کہ اب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش نہیں آئے گی، آتی رہتی ہے، مختلف انداز سے آزمائش آتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں پر بھی آزمائش آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی، انہوں نے صبر کیا، تحمل کیا، اور بے صبری کو نہ قریب آنے دیا تو کامیاب ہو گئے۔ ہمیں بھی اس چیز پر عمل کرنا چاہیے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تو ان واقعات کو، ان آیات کو یاد کرنا چاہیے، جس سے تسلی ملے گی، اطمینان ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کو برداشت کرنے میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام پر بھی مختلف انداز سے آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ اسی لیے ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ قرآن عظیم کو بار بار پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ۔ یہ ایک مرتبہ ختم کر لینے والی کتاب نہیں ہے کہ ختم کیا اور اس کو رکھ دیا۔ یہ کوئی ناول یا ڈائجسٹ نہیں ہے کہ پڑھا، اس کی کہانی ایک دفعہ پڑھ لی، مضمون ذہن میں آ گیا تو دوبارہ پڑھنے میں بوریت محسوس ہوگی، بلکہ یہ ایسے مضامین ہیں اس میں کہ ہر روز مرہ ہماری جو کیفیات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، طبیعتوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ان کیفیات اور جو ہماری باطنی احوال ہیں ان میں تبدیلیوں کے سلسلے میں جو رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے، قرآن کی آیات وہ رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور ہماری بدلتی ہوئی کیفیات، بدلتی ہوئی ہماری طبعی تقاضے، یہ ہمیں پھر برائی کی طرف نہیں لے جا سکتے ہیں، خطاؤں کی طرف، غلط کاموں کی طرف نہیں لے جا سکتے ہیں، بلکہ یہ آیات ہمارے رہنمائی کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ لیکن کوئی پڑھے تو صحیح، اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو پڑھے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مطلب 10 سپارے، 5 سپارے، ایک سپارہ روزانہ پڑھیں اور بغیر ترجمہ تفسیر کو اس کو اپنا کمال تصور کریں۔ اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے جو صرف 2 آیات ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضرور ترجمہ اور تفسیر سے ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔
تو وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو یعنی موسیٰ و ہارون علیہم السلام کو اور آپ دونوں کی قوم کو ایک بڑی سختی سے۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان سب کی مدد فرمائی۔ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو یہی لوگ غالب ہونے والے تھے، یہی لوگ غالب ہوئے۔ فرعون غرق ہو گیا، اس کی قوم غرق ہو گئی، قبطی قوم جتنی بھی تھی تباہ کی گئی، اور یہ بنی اسرائیلی غالب آئے۔ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو ایک روشن کتاب عطا فرمائی، انہیں توریت عطا فرمائی، روشن کتاب۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں میں ان کی تعریف کو ہم نے باقی رکھا، جیسے کہ پیچھے بھی تھا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا 108 نمبر آیت میں، اور پھر 119 میں ان دونوں کے لیے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کی تعریف کو بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، سلامتی کا وعدہ ہے، سلامتی کی خبر دی جا رہی ہے، تو جو سلامتی اللہ کی طرف سے ہو وہ کتنی پیاری سلامتی ہوگی۔ جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، آپ جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی نازل ہو۔ تو اگر کوئی بڑی شخصیت ہمیں سلام کرتی ہے اور جواب میں یہ وعلیکم السلام کہہ دیتی ہے، یا جیسے بڑے بوڑھے کہتے ہیں وعلیکم السلام بیٹا جیتے رہو سلامت رہو، تو اگر بڑے کی طرف سے اس طرح ہو، کوئی بڑی عظیم مذہبی شخصیت ہو، تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ان کی دعا ضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور سلامتی ہماری طرف متوجہ ہوگی، تو ہم پریشانی اور مصیبتوں سے بچیں گے۔ تو اس سلام کے بارے میں آپ غور کریں کہ جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہو وہ کتنا سرور آمیز ہوگا، اور جس کے لیے یہ سلام دیا جائے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا سلام آئے گا، وہ کتنا خوش قسمت ترین شخص ہوگا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر باقاعدہ خبر دی کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فلاں صحابی کو سلام فرما رہا ہے۔ جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب عظیم پر اپنے گھر کا تمام مال لا کر سپرد کر دیا تھا، تو اس وقت پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سلام آیا تھا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، کہ ان کو نجات، کرب عظیم سے، بڑی آزمائشوں سے، بڑی سختیوں سے نجات بھی عطا فرما دیتے ہیں، ان کے درجات کو بلند رکھتے ہیں، اور ان کی بعد میں لوگوں کے اندر مثالیں قائم کر دیتے ہیں، اچھی مثالیں جن کو بیان کر کر کے لوگ اپنے لیے آخرت کی تیاری کا سامان کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے بن کر ہی دنیا سے جائیں کہ جب ہم مر جائیں لوگ ہمارے اچھے انداز سے تذکرے کریں، ہمارے اعمال، ہمارے افعال دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائیں، لوگ ہماری مثالوں کو بیان کریں، لوگ ہمارا تذکرہ کر کے ان کی زبان پہ تعریفی کلمات جاری ہوں، کوئی برائی جاری نہ ہو۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان رکھنے والے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس ضرور پیغمبروں میں سے تھے۔ یہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب کہا آپ نے اپنی قوم کے لیے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ایک مقام ہے بالا بکو، بالا بت کا نام تھا اور بک وہاں کے بادشاہ کا نام تھا، تو لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو، ناموں کو ملا کر اس شہر کا نام بالا بک رکھ دیا تھا۔ یہاں پہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے اور آپ نے قوم کو تبلیغ دین فرمائی، لیکن انہوں نے بہرحال آپ کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا، تو پھر وہ عذاب میں بھی مبتلا ہوئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اذ قال لقومہ، جس وقت جب یاد کرو کہ جب فرمایا الیاس نے اپنی قوم کے لیے الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اتدعون بعلا، کیا تم بعل بت کو پوجتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور سب سے اچھے پیدا کرنے والے اللہ کو بھول جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ احسن الخالقین، پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر، بنانے والوں میں سب سے بہتر۔ بناتے ہم بھی ہیں چیز اللہ کی عطا سے، ایجادات کرتے ہیں، بہت سی چیزیں بناتے ہیں،
حتیٰ کہ بہت سے لوگ صورتیں بناتے ہیں، مصور ہوتے ہیں یا مجسمے وغیرہ بناتے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ سب بنانے والوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ پوری کائنات اس نے بنائی، صورتیں ہماری اس نے بنائی، شکلیں بنائی، یہ پھول پھل جانور چرندے پرندے ان کی تمام نسلیں یہ اللہ نے پیدا فرمائی، تو واقعی وہ احسن الخالقین ہے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے بڑے نفیس اور پیارے انداز سے سمجھایا کہ تم کیا ڈرتے نہیں ہو کہ بعل جو یہ بت ہے اس کو پوچھتے ہو، اور وہ رب کریم جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور وہ تمام بنانے والوں میں سب سے اچھا بنانے والا ہے، تم اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم، یعنی اللہ تمہارا رب، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے جو پہلے آباء و اجداد گزرے ہیں ان کا بھی رب، یعنی تم احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو کہ جو اللہ ہے تمہارا بھی رب ہے، اور تم سے پہلے جو آباء و اجداد گزرے تھے ان کا بھی رب ہے، اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو بے شک وہ تمام کے تمام ان قریب حاضر کیے جائیں گے، یعنی ہماری بارگاہ میں یا جہنم میں ان سب کو ڈالا جائے گا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کے، کہ ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، یعنی جو نیک بندے تھے جنہوں نے الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی وہ بچیں گے، باقی سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں الیاس کی تعریف کو بھی باقی رکھا۔ سلام علی الیاسین، سلامتی ہو الیاس پر۔ الیاسین آپ کا نام بھی یہاں پہ لکھا، الیاس ویسے نام تھا، کہ سلامتی ہو الیاس پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیک عمل کرنے والوں کو۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ الیاس ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط ضرور پیغمبروں میں سے تھے۔ اب یہاں سے لوط علیہ السلام کا تذکرہ شروع فرمایا کہ لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، یاد کرو کہ جب نجات دی ہم نے آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو۔ یہ واقعہ پیچھے بالتفصیل گزر چکا ہے کہ آپ کی قوم ایک بد عادت میں گرفتار تھی کہ وہ مردوں سے اپنی خواہشات پوری کر لیا کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود انہوں نے یہ غلط کام نہ چھوڑے، تو پھر اس قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور اس میں لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، منافقہ تھی، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اور یہ پہلے واقعہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے بطور مہمان آئے تو وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے، تو آپ کی بیوی نے ہی جا کے اپنی قوم کو بتایا کہ تم یہاں بیٹھے ہو اور لوط کے پاس بڑے خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، تو تم جا کر وہاں پہ معاذ اللہ اپنی خواہشات کو پورا کرو۔ تو وہ سارے کے سارے وہاں پر گھر پہ جمع ہو گئے تھے، اور لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود پھر ان کے وہی غلط قسم کے گندے مطالبات تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو لوط علیہ السلام کی جو وہ کافرہ زوجہ تھی وہ بھی اس عذاب میں ہلاک ہوئی تھی۔ اس لیے استثناء آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ، یاد کرو جب نجات دی ہم نے اسے یعنی لوط کو، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، اور اس کے تمام گھر والوں کو، إِلَّا سوائے عجوزاً فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے ایک بڑھیا کے، اور وہ بڑھیا وہ آپ ہی کی بیوی تھی کہ وہ ماری گئی اور باقی سب نے نجات پائی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا۔ جتنے جو لوگ لوط علیہ السلام کے مخالف تھے، غلط افعال میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور بے شک تم اے کفار و مشرکین مکہ ضرور گزرتے ہو ان لوگوں کے پاس سے صبح کو اور رات میں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کے تقریباً 128ویں آیت کی تفسیر ہم شروع کی تھی اور وقت ختم ہو گیا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین مکہ کو مخاطب فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا اس کے آثار راستوں میں موجود تھے، اور یہ کفار و مشرکین باقاعدہ قافلے بنا کے تجارتی قافلے جو ہوتے تھے یا دوسرے شہروں کے اندر یہ سیاحت وغیرہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان مقامات سے گزرتے تھے اور باقاعدہ ان کھنڈرات پر ان کی نگاہ پڑتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کفار و مشرکین کو عبرت دلوانے کے قصد و ارادے سے بیان فرمایا۔ وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم لَتَمُرُّونَ ضرور گزرتے ہو علیہم ان قوم لوط پر سے، یعنی ان کے کھنڈرات پر سے، مصبحین صبح میں وباللیل اور رات میں، افلا تعقلون تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عقل و شعور رکھتا ہے لیکن کسی مقام عبرت و نصیحت سے گزرنے کے باوجود عبرت حاصل نہ کرے، نصیحت حاصل نہ کرے تو وہ بے عقل کی ہی مثل ہے۔ تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، یعنی بے عقل لوگ ہو کہ اتنے واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ پہلے جو قوموں پر تمہاری ہی مثل عمل کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوئے اس سے درس حاصل کرتے ہوئے ان اعمال کو ترک نہیں کرتے ہو، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو اس کا مطلب تمہاری عقل میں قصور ہے، کمی ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ آیت بہت ہی درس رکھتی ہے کہ کیا ہم ان پچھلی قوموں پر جو کافر تھے ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، ان پہ غور و تفکر نہیں کرتے، اور پھر ہم مسلمان ہو جانے کے باوجود ان اعمال کو کر رہے ہیں جو وہ کفار کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے، تو یہ بری بات ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کفار سے درس حاصل کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو انہیں عذابات میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اگرچہ اللہ اجتماعی عذاب میں کبھی مبتلا نہیں فرمائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم برائیاں کرتے رہیں اور ان قوموں کے افعال اختیار کریں جن قوموں کے برے افعال کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذابات نازل فرمائے، اظہار ناراضگی فرمایا، انہیں ناپسند فرمایا۔ ایسے کام ہمیں ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ تو اگر ہم بھی صاحب عقل اور ذی شعور ہیں تو نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، درس حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور اگر ہماری عقل میں قصور ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے، ضعف ہے تو پھر ٹھیک ہے، جس طرح زندگی گزاریں۔ اگر اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے وہ ناراض ہو، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، اس کے صدقے سے ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، لیکن صرف یہ دعائیں کر لینا اور اللہ تعالیٰ سے اچھا حسن ظن رکھنا اور پھر خطائیں کرتے چلے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ حسن ظن ضرور ہونا چاہیے، اچھا اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ضرور ہونا چاہیے، لیکن خطائیں کرتے چلے جانا یہ برا ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور صحیح لفظ ہے یونس۔ بعض اوقات ہم نام رکھ دیتے ہیں بچوں کا، یونس نام رکھتے ہیں لیکن یونس کہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موصل میں بھیجا تھا قوم نینوا میں، وہاں پہ آپ نے تبلیغ فرمائی، اس قوم نے بھی اکثر قوموں کی طرح آپ کی تکذیب کی، تو آپ نے اس قوم کو عذاب کا ایک وقت بتایا کہ اس میں عذاب ہوگا، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو باقاعدہ عذاب کے بارے میں خبر نہیں دی گئی تھی، لیکن آپ نے تھوڑی سی جلدی فرمائی اور وہ خبر دینے کے بعد آپ اس مقام سے نکل گئے۔ تو چونکہ آپ نے تھوڑی سی جلدی کا مظاہرہ فرمایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی کہ آپ کو ایک وقتی آزمائش میں مبتلا کیا جائے، لہذا آپ قوم سے بھاگے اور آپ ایک دریا پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ کشتی دریا کے بیچ میں جا کر بعض اوقات رک جایا کرتی تھی، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے بھاگا ہے، اور پھر وہ مطلب یہ کہ قرآن اندازی ڈالتے تھے کہ کون ہم میں ایسا ہوگا جس کے نام قرآن نکل آتا تھا، اسے وہ دریا میں پھینک دیا کرتے تھے۔ اب جب وہ کشتی جا کر رکی تو پھر وہی شور مچ گیا کہ بھئی ضرور ہم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آقا سے نکل کر بھاگا ہے، اس کی مرضی کے خلاف نکل گیا ہے۔
تو یہ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر چلے گئے تھے، لیکن معاذ اللہ قصد نافرمانی نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ شاید آپ سے گناہ سرزد ہوا، لیکن بہرحال آپ وہاں سے نکل گئے تھے، تو جب قرا ڈالا گیا تو آپ کے نام نکل آیا، اور لوگوں نے کہا جی اب تو ہم آپ کو پھینکیں گے۔ اب وہ کیا کرتے، کتنے سارے لوگ تھے، انہوں نے اٹھا کے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ جب دریا میں ڈالا تو ایک اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے اپنے اندر آپ کو نگل لیا، اور پھر روایات مختلف ہیں کہ 20 روز رہے، 40 روز رہے، 1 سال تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، باہر رہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ اس مچھلی کا یقینی سی بات ہے نظام ہضم تو کام کر رہا تھا، 20 روز بھی اگر رہے تو 20 روز میں اس نے اور چیزیں بھی کھائیں، وہ تو ہضم ہوتی چلی گئیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں سلامت رہے، اور آپ مسلسل ذکر الہی فرماتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ ہم کہتے ہیں۔ آپ پڑھتے رہے، لیکن بہرحال چونکہ اندر تھے تو جسم گلنا شروع ہوا، کھال بہت ہی نرم ہو گئی، جیسے کہ گل کے کھال ہو جاتی ہے، جسم کے تمام بال ہٹ گئے، اور انتہائی نازک صورتحال ہو گئی۔ اب لیکن اللہ کے چونکہ حکم سے آپ کو باقی رہنا ہی تھا، اس آیت کریمہ کی برکت سے، ذکر کی برکت سے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، یعنی اس کو وسیلہ بنا دیا۔ بہرحال اللہ کی مشیت اور ارادہ تو پہلے یہ تھا کہ مچھلی کنارے پر آئی اور آپ کو ایک میدان میں اس نے پھینک دیا، اور وہ چلی گئی، اور یقینی سی بات ہے بڑی مچھلی ہوگی۔ اب آپ نحیف و نازار وہاں پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے کدو کا وہاں پر ایک درخت اگا دیا، حالانکہ کدو کی بیل ہوتی ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا گویا کہ ایک معجزے کا آپ سے ظہور ہوا کہ کدو کا باقاعدہ درخت بن گیا، اور وہ درخت آپ کے اوپر چھا گیا، اور آپ اس کے سائے میں ہی پڑے رہتے تھے۔ اور ایک بکری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا جو روزانہ آتی تھی، اور آپ نے تھن آپ کے منہ میں دے دیا کرتی تھی، اور آپ اس کو دودھ پی لیا کرتے تھے، تو آہستہ آہستہ آپ کو توانائی حاصل ہونا شروع ہوئی، کھال بالکل صحیح ہو گئی، بال وغیرہ جسم کے نکل آئے، اور تندرست و توانا ہو جانے کے بعد پھر اللہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ تبلیغ فرمائیں، اور پھر آپ باقاعدہ قوم میں گئے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر وہ آثار عذاب دیکھ کر قوم پہلے ڈری ہوئی تھی اور پھر آپ پر ایمان لے آئی تھی۔ یہ پورا واقعہ یہاں پر مختصر اور مجمل انداز میں بیان ہوا ہے، اس کو سماعت فرمائیے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس ضرور پیغمبروں میں سے تھے، اِذْ أَبَقَا إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب کہ آپ ایک بھری کشتی کی طرف راہ فرار اختیار کر گئے تھے۔ اباق کہتے ہیں راہ فرار اختیار کرنا، آقا کے پاس سے بھاگ جانے کو، تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی اور آپ وہاں پر تشریف لے گئے تھے۔ فَصَاحَمَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو قرعہ ڈالا گیا تو آپ ان لوگوں میں سے ہو گئے جن کو دھکیل دیا جاتا ہے، دریا کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور قصہ وہی ہے کہ آپ کشتی رک گئی، لوگوں نے کہا بھئی ضرور کوئی ایسا غلام ہے جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر نکل گیا ہے، تو قرعہ اندازی ڈالی گئی، آپ کے متعلق نکل آئی، آپ دھکیلے ہوئے لوگوں میں سے ہو گئے، یعنی آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا۔ فَالْتَقَهُمُ الْحُوتُ، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا کہ میں نے کیوں اس طرح جلد بازی کی، میں کیوں اپنے قوم کے درمیان سے نکل گیا، مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ، تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، اللہ کا ذکر پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، تو ضرور وہ اس مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک رہتا، اس دن تک رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھ دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو نہ چھوڑے، ذکر الہی کو ترک نہ کرے،
تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سخت آزمائش سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں آیت کریمہ کا ختم ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ سے اور اللہ تعالیٰ کے وقت آزمائش میں پورا اترنے کی سعادت حاصل کی، اور آزمائش سے یعنی ایک تکلیف سے، سختی سے نجات حاصل کی تھی۔ اس لیے لوگ بھی اپنے گھروں میں آیت کریمہ پڑھواتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح یونس علیہ السلام پر اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ کا کرم ہوا، اس طرح ہمارے گھر پر بھی ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ بالکل معقول طریقہ ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے اسے ایک میدان میں ڈال دیا، یعنی مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو ڈال دیا جائے۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار تھے، بیمار یعنی وہ ضعیف ہو گئے تھے، کمزور، انتہائی نازار، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں اتنی سی بات ہے، تیزاب ہوتا ہے، پیٹ کے اندر تیزابیت ہوتی ہے جس سے کھانا وغیرہ گلتا ہے اور پھر وہ مطلب جزو بدن بن جاتا ہے، تو وہ تیزاب تو آپ کے ساتھ بھی تھا اور آپ کے جسم پر بھی وہ اثر کر رہا تھا، مچھلی کے پیٹ میں آپ موجود تھے، تو انتہائی نازک صورتحال تھی۔ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پر کدو کا ایک درخت اگا دیا، جو خود قرآن سے ثابت ہے کہ کدو کا درخت، یہ مفسرین نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ کدو کی تو بیل ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آپ کے لیے کدو کا ایک درخت ہو گیا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اب جب آپ بالکل تندرست ہو گئے تو اللہ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے بھیجا اسے إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ، لاکھ آدمیوں کی طرف، 1,00,000 آدمیوں کی طرف، أو يزيدون، بلکہ یا اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ لوگ تھے جن کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا۔ وہی تھی جو موصل کے مقام پر قوم نینوا تھی، آپ کو دوبارہ وہاں پہ مبعوث فرمایا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ جا کے تبلیغ فرمائیں۔ فآمنوا، تو وہ ایمان لے آئے۔ فمتعناہم الی حین، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک نفع اٹھانے دیا، یعنی آپ کی قوم